السلام علیکم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہادر شاہ ظفر ایک بہادر بادشاہ تھے۔ ان کی دو چیزیں ہر ہندوستانی کے دل میں ان کے لیے ایک لافانی عقیدت چھوڑ گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ اعلیٰ پائے کے شاعر و ادیب تھے، دوسرا یہ کہ وہ جنگ آزادی کے بے خوف مجاہد اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک شہید ہے۔ سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار اور وارث بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر 1975 کو پیدا ہوئے۔ ان کے دادا شاہ عالم ثانی دہلی کے بادشاہ تھے۔ اس وقت ملک میں افراتفری کا عالم تھا، یہاں تک کہ حکومت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور خزانہ خالی تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بادشاہ کے تمام حقوق سلب کر لیے تھے اور ایک محدود رقم پر ان کی پنشن مقرر کر دی گئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو کپ افسوس ملنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بچپن میں ہی انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دی گئی تھی۔ وہ ایک بہترین تیر انداز بھی تھے۔ شاعری میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہت تو نہ ان کو راس آئی اور نہ انہوں نے اس میں کوئی کشش محسوس کی۔ ان کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ 1857 کی جنگی آزادی میں جب باغیوں نے آپ سے کیا کہ آپ بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے تو انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اور کہا کہ مجھے بادشاہ کون کہتا ہے، میں تو ایک فقیر ہوں، کس طرح اپنے کنبے کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، خزانہ خالی ہے، نہ طاقت ہے نہ دبدبا۔ اور یہ کہہ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی اور یہ شعر کہا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ مشت غبار ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کی طرح ان کی بیگم زینت محل بھی انتہائی بہادر تھی۔ جب انگریزوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو ایک رات زینت محل نے بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ سب لوگ دہلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مغلیہ خاندان کا خون ہندوستان کو غلامی نہیں ہونے دے گا، جنگ آزادی میں ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ زینت محل کی ان پرجوش الفاظ نے بوڑھے رگوں میں پھر سے خون گرما دیا اور انہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے آزاد اور نکال باہر کر دینے کے لیے جنگ آزادی میں کود پڑنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری 1857 میں لال قلعہ کے دیوان خاص میں انقلاب کے شعلے بھڑکنے لگے۔ عیش و آرام میں ڈوبے شہزادوں میں بھی انقلاب کا جذبہ موجزن ہو گیا اور دہلی شہر آہستہ آہستہ انقلاب کی آگ میں جلنے لگا۔ بادشاہ کے نام سے احکامات جاری ہوئے اور ہندوستان کا یہ بوڑھا سپاہی نئے جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اے ہندوستان کے فرزندو، اگر ہم ارادہ کر لیں تو ہم آسانی سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں، اٹھو اور جنگ آزادی میں کود پڑو۔ لیکن ہندوستان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ دغا بازی، فریب اور نظم و نسق سے غفلت پر 14 ستمبر کو پانسا پلٹ گیا۔ انگریزوں نے سکھوں اور گورکھوں کی مدد سے بہادر شاہ ظفر کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ اپنی بیگم اور شہزادیوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے میں مقیم تھا۔ 21 ستمبر کو غداروں کی مدد سے ہڈسن نے مقبرہ پہنچ کر بادشاہ کو بیوی بچوں سمیت گرفتار کر کے لال قلعہ کے ایک گندی کوٹری میں بند کر کے ذلیل کرنا شروع کیا۔ ان کے 3 شہزادوں کو گولی مار کر سر کاٹ لیے گئے۔ بھائیو، یہاں پر انگریزوں کی ظلم کی انتہا دیکھے کہ پہلے شہزادوں کے گرم خون چلو میں بھر کے پیے اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو تال میں رکھ کر انہیں ریشمی کپڑے میں ڈھانک کر تال بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے ہڈسن نے کہا، کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک نذرانہ ہے جو کئی سالوں سے بند ہے۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ تیمور کی اولاد اس طرح سرخرو اپنے باپ کے سامنے آتی ہے۔ بعد میں یہ سر خونی دروازے پر لٹکا دیے گئے۔ انگریزوں نے بادشاہ کو سزائے موت سنا دی، جو بعد میں جلاوطنی میں تبدیل کر دی گئی۔ انہیں رنگون میں بند کر دیا گیا۔ 4 سال کی قید گزاری اور انتہائی قسم پرسی میں 7 اکتوبر 1862 کو ایک پرائے ملک میں تمام بندشوں سے چھٹکارا پا کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔